اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، درود ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ میں جمیل فاروق پھر آپ کے سامنے ایک عنوان کے تحت حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے معاشرے میں قتل کو ایک سنگین جرم سمجھا جاتا ہے، اور حقیقتاً قتل کر دینا کسی کا بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ناحق کسی کو قتل کرنے پر پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ٹھہرایا ہے، اور ہمارے معاشرے میں سبھی لوگ اس کو قتل کو سنگین جرم سمجھتے ہیں۔ اب یہ قتل کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مقتول کو جینے کا حق دیا تھا، وہ حق اس سے وہ چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حق کو وہ چھین لیتا ہے۔ قرآن شریف میں اور کئی حقوق ہم کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن کئی حقوق ہم لوگ ادا نہیں کرتے ہیں۔ آج میں جس حق کو ادا کرنے کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، اس میں الا ماشاء اللہ چند کو چھوڑ کر زیادہ تر لوگ اس حق کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ حق ادا نہیں کرنے کا اپنی طرف سے کوئی جواز پیش کرتے ہیں، کوئی بہانہ پیش کرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ قرآن کی نص ہے، نص سے ثابت ہے یہ بات۔ قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس حق کے بارے میں فرمایا ہے۔ قرآن میں نماز کے احکامات تو بہت جگہ ہے، لیکن نماز کی تفصیل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیثوں سے ملتی ہے، کہ فجر میں اتنی رکعت ہے، ظہر میں اتنی رکعت ہے، نماز کی شرائط یہ ہے، نماز کے فرائض یہ ہیں، نماز کے واجبات یہ ہیں، نماز کی سنتیں یہ ہے۔ تو سارے احکامات جو ہے کیسے نماز کو ادا کرنا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا ہے ویسا ہم کو کرنا ہے۔ لیکن یہ میں جس حق کی بات کر رہا ہوں، وہ حق کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ بیان فرما دی۔ تو یہ حق جو میں بات کر رہا ہوں وہ حق کے وراثت ہے۔ کیا ہے؟ حق کے وراثت، اور اس میں بھی خصوصاً بیٹی یا بہنوں کی وراثت، اس بارے میں ہم بہت غافل ہیں اور ان کا حق مار رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں، جس کا ترجمہ شروع کے کچھ حصے کا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں بیٹے کے حصے 2 بیٹیوں کے برابر۔ پھر اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے ترجمہ کنز الایمان، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اب حق کے وراثت کو اللہ نے اپنی حد کہا ہے کہ اس حد میں رہنا ہے، یعنی باؤنڈری میں رہنا ہے، کہ یہ باؤنڈری کو پھلانگنا نہیں ہے۔ جو اللہ نے بتا دیا بس یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے کرنا ہے۔ لیکن ہم اس کے واضح حکم آنے کے باوجود اور اس حکم کو نہ کرنے کے، اس پہ عمل درآمد نہ کرنے کی وعید سننے کے باوجود آج ہم اس کو ادا نہ کرنے کے کئی جواز پیش کرتے ہیں، اور بیٹی یا بہن کو جو ہے وراثت کے حصے سے محروم رکھتے ہیں۔ چلو میں بات کرتا ہوں کہ کیا کیا باتیں ہم لوگ بہانے پیش کرتے ہیں۔
سب سے پہلی بات جو آتی ہے کہ ہم نے بیٹی کی شادی کر دی، اب اس کا کچھ حق نہیں ہے. یعنی بیٹی کی شادی میں جو خرچ کیا تھا تو وہ خرچ وراثت کا حصہ تھا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے بولنے والوں سے، کیا شادی کے وقت آپ نے بیٹی کو یہ خبر دی تھی کہ بیٹا تیری یہ جو شادی کا خرچ ہے وہ تیری وراثت کے حصے سے کیا جا رہا ہے؟ میرے خیال سے نہیں دی ہوگی. اور دوسرا بہانہ ہم لوگ ڈالتے ہیں کہ اگر ابا جی کا گھر ہے اور بیٹا اس گھر میں رہتا ہے تو اگر بہن نے حق مانگا تو خاندان والے کہتے ہیں کہ ارے لڑکے کو بے گھر کر دے گی، اور اس کے بارے میں چرچا ہوتے رہتا ہے. اس کے رشتہ دار بھی اس میں اس کا سپورٹ کرتے ہیں، اس کے خالہ خالو، اس کے جو ہے دوسرے اور رشتہ دار، کہ ہاں ارے بھائی کو کیسے بے گھر کرنا. ارے تم کیا اللہ سے زیادہ رحم کرنے والے ہو؟ اللہ نہیں جانتا ہے کہ وہ بے گھر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ سب جانتا ہے، اللہ علیم ہے، سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے. وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ بے گھر ہوگا، تو بھی اللہ نے جو ہے اس بیٹیوں کے لیے حق رکھا ہے. اب اگر اللہ کی اس میں کچھ مصلحت ہوگی، اللہ سے زیادہ کوئی رحم کرنے، اللہ سب سے زیادہ الرحمن الرحیم ہے، وہ سب جانتا ہے، اور اس نے جو فیصلہ دیا ہے وہ حق ہے. اس پہ اپنا دماغ مصلحت اپنا وہ نہیں لگانا ہے، بس اس کو قبول کر لینا ہے اور اس کے حکم پر عمل کرنا ہے. اس میں جواز نہیں پیش کرنا ہے، بہانے نہیں پیش کرنا ہے. اور چوتھی بات جو آتی ہے، وہ اگر ابا جی کا کاروبار ہے اور ابا انتقال کر گئے اور اگر بڑا بھائی وہ کاروبار سنبھالتا ہے، اب اس میں تو بالکل بہنوں کو حق نہیں ملتا ہے. بڑا بھائی سمجھتا ہے کہ یہ میرا کاروبار ہے، میں نے، ہاں اگر اس کا کاروبار ہے، اس کے پیسے سے لگا ہے تو الگ بات ہے. تمہارا بھائی کو بہن کا دینے کو نہیں کہا گیا. والد کا جو ہے وہ تمہارا بھی والد ہے اور تمہاری بہنوں کا بھی والد ہے. تو اللہ نے اس کو جو اگر کاروبار ہے تو اس میں جو حصہ اس کا بنتا ہے، کاروبار میں جو منافع بنتا ہے، جو مناسبت اللہ نے اس کے رسول نے بتائی ہے، اس حساب سے اس کو دو. لیکن اس میں بھی بہت ہم لوگ غفلت برتتے ہیں. پھر جو نے حق مانگ لیا سمجھو، تو اب اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر حق لینا ہے تو پھر ہم سے کوئی رابطہ مت رکھنا، تمہارا ہمارا تعلق ختم، تمہارا ہمارا رشتہ ختم. ارے رشتہ تو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنے کے لیے، رشتہ جوڑنے کے لیے کہا گیا ہے، اور تم اس معاملے میں جو اللہ نے دیا اس کو ختم کرنا چاہتے ہو. تو ایسے معاملات ہے. تو خدا را مسلمانوں، اپنے آپ کو اس آنکھ سے بچاؤ اور جو حق اللہ نے دیا ہے حقدار تک اس کا حق پہنچاؤ. اگر تمہارے والد نے اپنی بہنوں کا، یعنی والد نے اپنی بہنوں کا، یعنی تمہاری پھوپھیوں کا بھی حق اگر نہیں دیا ہے اور وہ انتقال کر گئے، تو اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنے والد کو اس سزا سے بچائے جو اللہ نے اس کے بارے میں بتائی ہے، اس آنکھ سے بچائے جو اللہ نے قرآن شریف میں بتایا ہے سورۃ النساء کی 14 نمبر کی آیت میں، تو اس آنکھ سے بچاؤ اپنے والد کو اور اپنی پھوپھیوں کو. ان کا حق خوش دلی سے ادا کرو. اگر والد نے ادا کر دیا تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں تو ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کو ان کا جو حق بنتا ہے وہ ادا کرو خوش دلی کے ساتھ. اور ایون اگر کوئی بہن وہ حق تم نے ادا کیا، وراثت کا ترکہ اسے دے دیا، پھر بھی اگر وہ کوئی تکلیف میں ہے تب بھی اس کی آپ مدد کرو. ایسا نہیں کہ میں نے حق دے دیا تو اب ختم، اب تیرا میرا کوئی تعلق نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دین تو پورا کے پورا خیر خواہی ہے، لوگوں کی بھلائی کرنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ
حسن سلوک کرے، بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔